آپ کی طرف آؤں گی. اور یہ جو رات جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ رات کہ جس کی کہیں میں پڑھ رہی تھی تو لکھا ہوا تھا کہ آپ جہاں جس کو افضل کہا گیا ہے وہاں آپ ایک نیکی کریں تو وہ آپ کر ایک رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ثواب آپ کو کتنا زیادہ مل جاتا ہے. ایک آپ کوئی نوافل آپ ادا کر رہے ہیں تو آپ ادا ایک کر رہے ہیں لیکن اس کا ثواب کتنا آپ کو مل جاتا ہے. ذرا اس رات کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ کے الفاظ ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہوں. بسم اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مبارک ہو آپ سب کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت رات عطا الحمدللہ فرمائی ہے، اور الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم جو ہیں بار بار یہ رات ہمیں ملے. اور بات آمین. اصل یہ ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، قبول ہو اور وہ جائے. لمحہ ہم ہزاروں سال کی عبادت کر لیں اور ساری عبادتوں میں سے کوئی ایک لمحہ بھی ہمیں میسر نہ آئے تو پھر وہ ہماری تمام عبادتیں رائے گاہ چلی جاتی ہیں. اللہ. لیکن اگر کوئی ایک لمحہ وہ ایسی عبادت جو ایسی کوئی بھی ایسا عمل، جیسا آپ نے کہا نا عمل کر رہے ہیں، وہ ایک عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے تو اسی سے ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. بے شک. تو یہ جو سبحان اللہ. رات ہے اصل میں جو اس کی جو اہمیت ہے، یہ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات ہے. یہ عظیم رات ہے، یہ مہربانی والی رات ہے. اگر اس پہ غور و فکر ہم کرتے ہیں، امت مسلمہ ہی اگر صرف اس پہ غور کر لے کہ یہ کتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی کے طفیل ہم کو یہ رات ملی ہے کہ اس کا جو پس منظر میں اگر تھوڑا سا بیان کروں، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کی جو عمریں تھیں کچھ بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں. جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا اور ان کو اپنی امت کی عمروں کے بارے میں، تو ان کے دل میں یہ گمان آیا کہ میری جو امت ہے وہ اتنے اعمال بھی کر لے اور اتنی ریاضت کر لے، مجاہدات بھی کر لے، تو پھر بھی جو انہوں نے عبادت اور ریاضت کی ہیں، یعنی جو پچھلی امتوں نے عبادت اور ریاضت کی ہیں، وہ عبادت اور ریاضت کر کے وہ اپنے رب کو کس طرح راضی کر سکیں گے. یعنی ایک محبت دیکھیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت، اور پھر وہ ایک غمزدہ سی کیفیت کا ہو جانا، اور پھر جبریل امی کا پیغام لے کر آ جانا کہ یہ جو رات ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ سلامتی والی رات جس میں قرآن پاک جو کہ راہ ہدایت ہے ہم سب کے لیے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو میں بھی یہ کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے ہمیں. اللہ نبی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ رب تم سے باتیں کر رہا ہے. تم نماز پڑھتے ہو تو لگتا ہے کہ تم باتیں کر رہے ہو. اب جب رب ہم سے باتیں کر رہا ہے تو رب ہم سے کوئی پیغام دے رہا ہے نا، ہمیں بتا رہا ہے، راہ بتا رہا ہے کہ اے بندے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب انسان کی سانسوں کا، ابھی میں آنے سے پہلے جو تھی بہت زیادہ سیڈ سی تھی، ایک ہمارے کولیگس میں سے ان کا انتقال ہو گیا. انسان کا جو اختیار ہے وہ ایک سانس پہ نہیں ہے. وہ بیٹھے ہیں اور سانس ختم ہو گئی اور دنیا سے چلے گئے. اور بندہ کس قدر جو ہے دنیا میں گناہ کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، مال و زر جمع کر رہا ہے. یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، جس یہ رات کی بات ہم کر رہے ہیں، اور جس رات کی عبادت کے لیے اور ریاضت کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اس رات میں اگر کسی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کر لیا. اب اس میں دو باتیں، ایمان اور احتساب. ایمان تو یہی ہے نا کہ ہم نے اللہ پہ ایمان لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کر آئے، قرآن پاک کو ہم نے پڑھا. یہ تمام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے، ہم نے ان سب چیزوں کو ملا کر مجموعہ جو ہم نے کیا، اس کو کمپائل اگر ہم نے کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایمان ہے. اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اس کی اطاعت اور پیروی کرنا، یہ ایمان ہے. اب ایمان میں تو ہم داخل ہو گئے، لیکن احتساب کیا ہے؟ احتساب کیا ہے؟ اب ہم نے احتساب کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ ہم سے سوال کیا کر رہا ہے، ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان تو لے کر آ گئے ہو، اب تم اپنے اندر جھانکو. اب تم اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. بندے کو وہ پیغام دے رہا ہے، اے بندے اپنی تلاش کر، اپنے اندر جھانک، اپنے اندر دیکھ کہ تیرے اندر، کیونکہ دیکھیں نا جو آپ کی اپنی سیلف ہے وہ جانتی ہے کہ آپ کیا کر رہے، اپنے گناہوں کو، اپنے عیبوں کو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب یہ سوال آتا ہے کہ بھئی کس طرح جانتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا نا
تو اس کے اندر شر بھی رکھا اور اچھائی کا بھی رکھا، یعنی برائی کا پہچان بھی رکھی ہے اور اچھائی کی بھی رکھی ہے، اس کو سوچ سمجھ عقل شعور عطا کیا ہے۔ اب وہ سوچ سمجھ عقل شعور کے تحت بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ جب برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، بالکل وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جب اچھائی کرتا ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، لیکن وہ ڈھیٹ بن کر اور بالکل کہتے ہیں اپنے مطلب کس چیز کی اکڑ ہے، اس کو ایک سانس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے کہ اگر یہ سانس ختم ہو جائے تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، جو امر ہے، روح اللہ کا امر ہے، جب اللہ نے روح کو اپنے امر کے تحت اس دنیا میں لے کر آیا ہے اور ہم چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو پھر ہم کس چیز کا غرور کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کا احتساب کرنا ہے کہ یہ جو ہماری جان ہے، ہمارے جان کے اندر جو نور ہے، نور اللہ جو چھپا ہوا ہے، ہم نے اس کو تلاشنا ہے اپنے اندر۔ ہم تو وہم میں نا کہ ہم ہیں، جیسے مہوش ہیں، میں ہوں، یہ ہیں، ارم ہے، یہ ہیں، وہ سب ہیں، لیکن ہم نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے ہماری حقیقت کہ ہم نہیں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم غور نہیں کرتے میں تمہارے اندر ہوں؟ اب جب اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ بات آ گئی۔ پھر دوسری قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا تو نور ہی میں ہوں۔ اب زمین اور آسمان کا جب نور ہی ہوا ہے اور وفی انفسکم افلا تبصرون، تو بات ہی ختم ہو گئی، ہم تو ہیں ہی نہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہم اس وہم سے اگر جس دن نکل جاتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ ہم جو پڑھتے ہیں، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کریں اور اس کو صحیح معنوں میں پڑھ لیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مولا تیرے سوا، نہیں کوئی مولا تیرے سوا، جب تو ہی ہے سب کچھ، میرے اندر بھی تو ہے، ظاہر بھی تو ہے، باطن بھی تو ہے، سب کچھ ہی تو ہے، تو پھر کچھ بچا ہی نہیں۔ جب کچھ بچا ہی نہیں تو پھر برائی کہاں رہ گئی، اچھائی کہاں رہ گئی؟ بس مولا تیرا ہی دیدار چاہنا ہے۔ بندے کے اندر ایک طلب ہے نا، نماز پڑھوں، بے شک نماز دیکھیں عبادت ہے جو ہماری جب جان کے اندر جان آئی تو وہ نماز ہم پہ فرض کر دی گئی، لیکن جب یہ جان چلی جائے گی تو وہ دیدار الہی ہے، وہ دیدار الہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جو میرے دیدار سے اس دنیا میں اندھا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا۔ اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ نفس کے الٹ تزکیہ نفس، احتساب کیا؟ تزکیہ نفس، ایمان، پہلی بات ایمان، پھر دوسرا کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تصور اسم اللہ ذات میں محو کر دیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام جو ہے اپنے دل کے اوپر لکھے، جیسے کہتے ہیں نا میڈیٹیشن، کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ قلندریہ سلسلے سے، صوفی سلسلے سے، تو ہم جب اسم اللہ ذات کا نام یعنی اللہ کے نام کو دل کے اندر جما لیتے ہیں تو یقین کریں برائی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ واہ جی واہ، وہ کہتے ہیں نا ہتھ کار ولے تو دل یار ولے، جب آپ کا جو دل اور روح ہے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی تو آپ کو ایمان بھی حاصل ہو جائے گا اور احتساب بھی حاصل ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل